مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالت حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں بظاہر دو قومیں یعنی عرب اور اسرائیل ایک محسوس علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے، جو اپنے 1000 سالہ تاریخ میں ظلم، بربریت، ناانصافی، روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہے۔ ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحر روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 11,000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگانی اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں سرزمین موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق 3000 سال قبل از مسیح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائی گئی تھی، جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت اللحم یعنی وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے، اور یہیں سے عیسیٰ علیہ السلام مصلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ روح کر کے نماز ادا کی۔ اسراء اور معراج کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی، لہٰذا بیت المقدس کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو آج ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اموی دور حکومت میں عبد الملک بن مروان نے حرم شریف کے احاطے میں ہی قبۃ الصخرہ کی تعمیر کی، جسے مسجد اقصیٰ کے قریب ہی بنایا گیا تھا، اور جو آج بھی دنیا کے خوبصورت عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا تھا، جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سال 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر فلسطین کو آزاد کروایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہی، جس پر مملوکوں اور عثمانی ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ دراصل ہیکل سلیمانی، جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا
کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبدالحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد دربدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں تک ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا۔ لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے تاکہ یہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو دوبارہ ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین کی طرف آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں کے درمیان تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا ایسی صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو UN نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخرکار 14 مئی 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کی ہتھیاروں سے لیس افواج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے خلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا، جس کے نتیجہ میں 7 لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 1967 کو ایک دفعہ پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئے، جسے 6 روزہ جنگ یعنی 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہٰذا اب فلسطینی مسلمان صرف ویسٹ بارک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں اب صرف یہاں ہی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے پیش نظر کئی تحریکی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں اور فلسطین کی خواتین اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں اس صورتحال کے باعث شدید بے چینی اور غم کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ان کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدیہ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم وہاں بسنے والے مسلمانوں کے حال سے آگاہ رہیں، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھیں، جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کریں، ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھیں اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔